اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صاحبو، آپ سب کی شیراںوالا ہاؤس تشریف آوری پر مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان اور خانقاہ قادریہ راشدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ 22 اپریل کو مقبوضہ کشمیر میں پہلگام کے مقام پر جو بہت عجیب واقعہ رونما ہوا، مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی نگاہ میں وہ ہندوستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر تھا اور ہندوستان کے ان اداروں کا فیلئر تھا جو وہاں قانون نافذ کرنے کے ذمہ دار تھے۔ لیکن وزیر اعظم ہندوستان جناب نریندر مودی صاحب کی گاؤدی میڈیا نے گائے کی طرح ہنہنا کر یہ کوشش کی کہ اس کا تمام تر الزام بغیر ثبوت کے پاکستان پر ڈال دیا جائے۔ لیکن آج کی ڈیجیٹل دنیا میں جھوٹ بولنا اور اس کو برقرار رکھنا قریباً ناممکن ہو گیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے جس طرح ڈپلومیٹک فرنٹ پر اور سفارتکاری کے محاذ پر ہندوستانی میڈیا کو شکست دی، وہ تاریخ کا ایک زرعی باب۔ اور اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایکس پر جو پابندی عائد تھی اس کو لفٹ کرنے سے ہی ہم اس جنگ کو جیتنے میں کامیاب ہو سکے۔ اور اس جنگ نے سوشل میڈیا کی جو اہمیت تھی اس دوڑ میں سوشل میڈیا نے جو ہمارا مین سٹریم میڈیا تھا اس کے برابر کردار ادا کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے کو اب سوشل میڈیا کو مزید ریگولیٹ کرنے کی اور بوڈ کاسٹ جو ہوتی ہیں ان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ اس جنگ کو سب سے زیادہ جس شخصیت نے فتح کیا اس کا نام ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرون سے زیادہ یا ہمارے میزائل حملوں کے اور میزائل کے جوابوں سے زیادہ پاک فضائیہ کے سائبر اس یونٹ نے جس نے سائبر کے طور پر ایک اہم قدم اٹھایا اور ہندوستان کے میڈیا کو اور بھارتی فضائیہ کے عمل کو روک دیا، یہ سب سے بڑی فتح۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام پاکستان سب سے زیادہ پاک فضائیہ کے اس یونٹ کو خراج تحسین پیش کرتی۔ میرے محترم دوستو، یہ جنگ دنیا کی ایک
انوکھی طرز کی جنگ ہے جس نے میڈیا کو اور ڈیجیٹل سٹائل کی چیزوں کو اور ان کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جنگ لڑی گئی اس کے تمام ہیروز کو ان کے حقیقی مقام پر فائز کرنے سے پاکستانی قوم کی اہمیت پوری دنیا میں اور بڑھ جائے گی۔ اس کے لیے مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مجلس شورا نے کل راولپنڈی کے جامعہ سراجیہ میں اپنے اجلاس میں حکومت پاکستان سے یہ ایک تجویز پیش کی ہے کہ اب تک تو ہم نشان حیدر شہداء کو دیتے تھے، لیکن اگر وفاقی کابینہ ایئر چیف مارشل ظہیر الدین بابر کو اگر پہلے غازی کے طور پر نشان حیدر دے سکے تو اس سے قوم کی عظمت اور پاک فضائیہ کی برتری ثابت ہو جائے گی اور پوری قوم کو اس پر مزید فخر ہوگا اور پاک فضائیہ کو آئندہ کے دشمن کی چالوں کا جواب دینے میں ایک بہت بڑی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اس موقع پر ہمارے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار نے جس طرح اپریل کے وسط میں افغانستان کا جو دورہ کیا، اس نے ایک بہت غلط فہمیوں کی چراگاہ کو ختم کر دیا اور پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بہتری آنے لگی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے اندر یہ خبریں آنا کہ طالبان اور افغان حکومت کے لوگ دہلی گئے اور ان کے معاملات ان سے ہوئے، اس کا جواب بھی سفارتکاری ہے اور مزید وزیر خارجہ کو اپنی خوبصورت کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اور جس طرح حکومت ہند نے اور ان کے وزیر خارجہ سیکرٹری جناب مصری صاحب نے ایران کے وزیر خارجہ صاحب کی جو بے عزتی کی، اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ پھر ظہیر الدین بابر جو پاک فضائیہ کے سربراہ ہیں ان کا مشکور ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ قبل ایران نے پاکستان پر اپنے میزائل داغے تھے اور یہ گزشتہ 45 برس میں ایران پر کسی بھی جانب سے پہلا حملہ تھا اور پاکستان نے بغیر کسی توقف کے ایران کو جواب دیا اور ایرانی حکومت اس کے 24 گھنٹے کے بعد مجبور ہو گئی اور ایران کے صدر پاکستان آنے پر مجبور ہو گئی۔ اور اب بھی ہماری خارجہ پالیسی کی یہ کامیابی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کو حکومت ایران نے فوراً ایران کے دورے کی دعوت دی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر ہمیں ایران اور افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو سفارتکاری کی بنیاد پر آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔
اس لیے کہ جو جنگ میدان میں نہیں جیتی جا سکتی وہ مذاکرات کی میز پر جیتی جا سکتی ہے. جیسے ہمارے سابق حکمرانوں کی ناکامیوں کو سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ میں جا کر کامیابی کے ساتھ اس کو طے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ پاک بھارت کانفلکٹ میں جس شخصیت نے پوری قوم کے مورائل کو اوپر کیا ہے اس کا نام حافظ منیر صاحب ہے. اور مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان کی مرکزی شورا نے وفاقی کابینہ سے یہ درخواست کی ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب کو فی الفور فیلڈ مارشل کے رینک پر ترقی دی جائے، اس لیے کہ یہ پاکستان کے پہلے حقیقی فیلڈ مارشل ہوں. مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان اس موقع پر قومی یکجہتی کو اور سیاسی بالیدگی کو پاکستان کی کامیابی کا اور سندھ طاس کے معاہدے کو معطل کرنے کا جواب کے طور پر آل پارٹیز استحکام پاکستان کانفرنس کی تجویز پیش کرتی. اور مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ چاہتی ہے کہ اس مجوزہ کانفرنس میں تمام سیاسی عناصر کو اور تمام مذہبی جماعتوں کو اور تمام تجارتی جماعتوں کو اور تجارتی رہنماؤں کو دعوت دی جائے اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی اس میں بلایا جائے، اور اگر ممکن ہو تو جناب عمران خان نیازی صاحب کو پیرول پہ رہا کر کے اس کانفرنس میں آنے کا موقع فراہم کیا جائے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا پاکستان میں سیاسی قوت اور تجارتی لیڈر اور علماء کرام متحد اور یکجا ہوں گے، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہندوستان پر ہماری بالادستی اور مستحکم ہوگی اور سندھ طاس کے معاہدے کی معطلی کا اس سے بڑا اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا. جمعیت علماء اسلام پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کی جناب بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کی زیر قیادت تمام اہم عالمی دارالحکومتوں میں جس وفد کو بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، ہماری یہ تجویز ہے کہ تجارتی لیڈرز اور بڑے بڑے اہم صنعتکار اور علماء بھی اس وفد کے ساتھ ہوں تاکہ یہ پاکستان کے تمام طبقات کا ایسا وفد ہو سکے جو پوری پاکستانی قوم کی نمائندگی کر سکے. اس لیے کہ پاکستان دین کے نام پر بنا ہے اور دین کی نمائندگی علماء امت کرتے ہیں، اس لیے تمام مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل ایک وفد اس سیاسی وفد کے ساتھ اگر چلا جائے تو اس کی قیمت پوری دنیا میں زیادہ ہوگی. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا بھر کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے، اور مرکزی جمعیت علماء اسلام پاکستان نے ترکیے کے صدر جناب طیب اردگان اور آذربائیجان کے سربراہ اور حکومت کا بھی بہت شکریہ ادا کیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکریہ پاکستان کے ہر بچے کی جانب سے ہے، جس طرح کھل کر چین نے، ترکی نے اور آذربائیجان نے پاکستان کا ساتھ دیا. آج ملک میں سیاسی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے
پارلیمنٹ میں موجود تمام جماعتوں کی نمائندگی بہرحال اس باہر جانے والے وقت میں بھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر کوئی سوال کرے تو اس کو وہاں پر اسی جگہ پر مسکت جواب مل سکے۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے اور پاکستان میں اس انڈو پاک کانفلکٹ کی وجہ سے حج آپریشن متاثر ہوا، تو ہم وفاقی کابینہ سے یہ امید کرتے ہیں جیسے انہوں نے پی ایس ایل کی بحالی میں بڑی سرعت سے تمام فیصلے کیے ہیں، حج آپریشن کو بھی جلد از جلد مکمل کیا جائے، اور پرائیویٹ حج آپریٹرز کے جو معاملات ابھی تشنہ تکمیل ہیں اس پر وزارت حج اور اوقاف کو دھیان دینا چاہیے، اور ان آپریٹرز کی جتنی شکایات ہیں ان کو پوری ہمدردی سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم قومی میڈیا کی وساطت سے پوری پاکستانی قوم کو اس فتح مبین پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور یہی اتحاد ہندوستان کا بھی جواب ہے اور سنتاس معاہدے کی معطلی کا بھی جواب، اور جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان کو یہ نہ حوصلہ ہو سکتا ہے نہ یہ ممکن ہے کہ وہ ہمارا پانی روک سکے۔ اگر پاکستان رکا تو درست کہا جناب نریندر مودی صاحب نے، خون اور پانی ایک طرح بہہ نہیں سکتے، لیکن ہندوؤں کا نہیں بہہ سکتا، ہم اپنے پانی کو لینے کے لیے اپنا خون بھی بہائیں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان اور بھارت کی جب جنگ چل رہی تھی تو اس دوران ایک جو بڑی واضح چیز تھی جس میں پاکستان کے اگینسٹ سوشل میڈیا میں پروپیگنڈا ہو رہا تھا، اور یہ تاثر جا رہا تھا کہ شاید اس کے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی یا ان کے کسی ہینڈلر یا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ابھی چونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ جو سیاسی مانگی کے لیے استحکام پاکستان بورڈ کانفرنس ہونی چاہیے، اس میں پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور اس میں پانی پی ٹی آئی کا آپ کہہ رہے ہیں ان کو پہ رہا ہے، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کو اب اپنے اندر بھی خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ معاملہ دو طرفہ طریقے سے آگے بڑھے؟ اممیچورٹی جو ہے وہ کسی بھی بکھلاہٹ کا سب سے بڑا اظہار ہوتی ہے، اور پی ٹی آئی کی تمام سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ اس درجے کی اممیچور ہے کہ معید پیرزادہ جو بہت پڑھے لکھے انسان ہیں ان کے ویلاگز کو آپ دیکھیں، وہ بھی اممیچورٹی کا نشان ہے، اور ہمارے دوست بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت سمجھدار تھے، لیکن فارسی میں کہتے ہیں ببازی ببازی بریش بابا ہم بازی، بچے کبھی کبھی اتنے سرکش ہو جاتے ہیں کھیلتے کھیلتے باپ کی داڑھی سے بھی کھیلنے لگتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں انہوں نے قومی غیرت کے ساتھ کھیلا ہے، انہیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے متوازی دھڑے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ان کو ڈس اون کر دیا بھارت میں۔ وزیر خارجہ کوئی فوجی ہے جس نے